صدیوں سے عرب کے ریگزاروں پر قریش مکہ کی حکمرانی تھی۔ ان کے تجارتی قافلے بلا خوف و خطر شام اور یمن کے درمیان دوڑتے تھے، لیکن ہجرت مدینہ کے 7 ماہ بعد فضاؤں میں ایک تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ مکہ کے مشرکین یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان مدینہ جا کر دب گئے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے شیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنی تلوار کی دھار تیز کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، ہجرت کا پہلا سال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کا ایک پرچم تیار کیا اور اسے اپنے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے حکم دیا، جاؤ اور قریش کے اس قافلے کو روکو جو شام سے مال تجارت لے کر واپس آ رہا ہے۔ یہ تاریخ اسلام کا وہ پہلا سفید پرچم تھا جسے ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ نے تھام رکھا تھا۔ صرف 30 سوار جو ایمان کی طاقت سے لیس تھے مدینہ کی حدود سے باہر نکلے۔ سیف البحر کے ساحلی علاقے ایس میں آمنا سامنا ہوا۔ ایک طرف اللہ کے شیر حمزہ رضی اللہ اپنے 30 جانثاروں کے ساتھ تھے اور دوسری طرف ابو جہل تھا 300 مسلح سواروں کے لشکر کے ساتھ، 30 بمقابلہ 300۔ زمین و آسمان یہ دیکھ کر دنگ تھے کہ مٹھی بھر مسلمان اتنے بڑے لشکر کے سامنے چٹان بن کر کھڑے ہو گئے۔ تلواریں میانوں سے باہر نکل آئیں، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں فضا میں گونجنے لگیں اور موت کا رقص شروع ہونے ہی والا تھا کہ قریب تھا کہ تاریخ کا پہلا بڑا خون خرابہ ہوتا کہ اچانک قبائلی سردار مجدی بن عمرو جہنی درمیان میں آ گیا۔ اس کے تعلقات دونوں فریقین سے تھے۔ اس نے اپنی حکمت عملی اور اثر و رسوخ استعمال کیا اور دونوں لشکروں کو جنگ سے روک دیا۔ ابو جہل جو اپنی طاقت پر غرور کرتا تھا، ان 30 مسلمانوں کی ہیبت دیکھ کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ بظاہر یہ مہم بغیر لڑائی کے ختم ہوئی، لیکن اس کے نتائج کسی بڑی فتح سے کم نہ تھے۔ قریش کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ اب ان کی تجارتی شاہراہ محفوظ نہیں ہے۔ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ جب مدینہ واپس پہنچے تو وہ فاتح بن کر لوٹے تھے، کیونکہ انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ حق کی آواز کو اب دبایا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ چنگاری تھی جس نے آگے چل کر بدر کے میدان میں حق و باطل کا فیصلہ کرنا تھا۔